بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جب سے میں نے چینل بنایا ہے تو تب سے میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو ولاگنگ یا ڈیلی روٹین ٹائپ ویڈیوز سے ہٹ کر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ آپ کے لیے سوچ کے نئے در کھول دے، جو آپ کو صرف یہ نہ ہو کہ ڈیلی روٹین ہے، یا جو آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ہو، اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوں جو آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کرے، جو آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ دیں، جن کے دیکھ کے آپ کو یہ احساس ہو کہ پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اسپین میں رہتے ہوئے کیا چیزیں ہیں جو اچھی ہو رہی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہو رہی، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم اچھی کر رہے ہیں، اور ایسا کچھ کیا ہے جو ہم اچھا نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں میری کوشش رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور کمنٹس کے ذریعے آپ کی رائے بھی لوں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو ابھی ایک جو ہے وہ بات، بلکہ ایک فینومینا کافی دنوں سے میرے ذہن میں چل رہا تھا۔ جیسے کہ ہم اکثر پاکستانی بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرے کنٹریز میں، جیسے کہ ہو گیا انگلینڈ وغیرہ اور کچھ اچھے جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں اچھی جابس کر رہے ہیں، وہ بینکس میں لگے ہوئے ہیں، وہ پولیس میں ہیں، اور وہ ان کے جو اس ملک کے سرکاری ادارے ہیں ان میں ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں، یا وہ ڈاکٹرز بن گئے ہیں، یا وہ وہاں پہ انجینئرز ہیں، اور پاکستانیوں نے پڑھ لکھ کے بہت ترقی کر لی ہے۔ اور اسپین اس لحاظ سے ابھی بہت پیچھے ہے کہ ہمارے پاکستانی لڑکے لڑکیاں اچھی جابز اور اچھی ایجوکیشن کے ساتھ کچھ اچھا اسپین میں بن کے دکھائیں۔ یہ بات ہم اکثر مل کے جہاں پہ کچھ لیڈیز یا آدمی بیٹھے ہوں تو یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے، اور میری نظر میں اس کی 4 سے 5 وجوہات ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اپنی سوچ کے نظریے کے حساب سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسپین میں ابھی ہماری دوسری جنریشن ہے، اور دوسرے کنٹریز میں زیادہ تر تیسری سے چوتھی جنریشن چل رہی ہے، تو وہ لوگ ظاہری بات ہے کہ اسپین کی کمیونٹی سے آگے ہیں، اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ تو ماشاءاللہ سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، کاروباری ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں، وہ جابس کر رہے ہیں، اور ان کی سیلری اتنی کم ہے کہ اگر وہ ان کے 3 سے 4 بچے ہیں، فیملی ہے ساتھ، تو ان کو گھر کے اخراجات، گھر کا کرایہ اور گھر کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پیسے کم ہوتے ہیں۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اسپیشلی خاص طور پہ لڑکوں کو، تعلیم چھڑوا کے تو ان کو جاب پہ لگا دیتے ہیں، ان کو کام ڈھونڈنے پہ لگا دیتے ہیں، جس سے وہ بچے تعلیم کو خیر بات کہتے ہیں اور کاموں پہ لگ جاتے ہیں اپنے گھر کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور جب گھر کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پڑ جاتی ہے کہ ہم پیسہ جوڑ لیں اور اب بچت کر لیں، تاکہ پیچھے جو ہے پاکستان میں کوٹھی بنا لیں، کیونکہ ہمارے سارے رشتہ داروں کی کوٹھیاں بن گئی ہیں، اور جتنی بڑی ہماری کوٹھی ہوگی اور اتنی بڑی ہمیں کوئی سمجھے گا کہ ہم اتنے ہی بڑے چودھری بن گئے ہیں۔ اور یہ تو میرے خیال میں کہ نری جہالت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، کوٹھیاں، کاریں اور پرتعیش لائف سٹائل ان کی صلاحیتوں کی بدولت ہی ان تک آ جائے گا۔ اور کسی وقت بیٹھ کر سوچئے گا، اس بات پر غور کیجیے گا کہ کوٹھی بنانی ہے یا پھر بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیں، فیصلہ کر لیں اور پھر اس پر چل پڑیں۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، جو ہمارا آنے والا کل ہے، انہیں ایک بہترین شہری بنائیں۔ آپ یقین کریں، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی دین کے ایمبیسڈر بنیں گے آنے والے کل میں۔ اگر ہم ان کی تربیت دینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو یہاں اسپین کی بات کروں یا ساتھ ہمسایہ ممالک اٹلی، فرانس اور ان تینوں ممالک میں، اگر ہم اپنے بچوں کو یہاں کے جو ادارے ہیں ان میں اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جو کامیابی کا، بہتری کا اور آسانی کا ہوگا، جو کہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے، پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایک نیا اور آسان سفر ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔
نمبر 2 پہ آپ کہہ لیں ایسے بچے جن کے والدین خود کنفیوزڈ ہیں، وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ بچوں کو پاکستان میں پڑھانا ہے یا بچوں کو اسپین میں پڑھانا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس بات کی خود میں گواہ ہوں، بہت سے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اور جو ہے کہ وہ پوزیشنز لے رہے ہیں، بہت اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے پیپرز نیو کروانے ہوتے ہیں ان کو اسپین آنا پڑتا ہے، اور پیپر نیو کروانے کے لیے بچوں کے اسکول کا سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، پیپرز جب جمع کروانے ہوتے ہیں نیو کروانے کے لیے، اور اسکول کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اسکول جانا لازمی ہوتا ہے۔ پھر بچوں کو یہاں اسپانیول میں اسکول جانا پڑتا ہے، اور یہاں جب وہ اسپانیول میں اسکول جانا شروع ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان والی ایجوکیشن، وہاں کی لینگویج، وہاں کا جو تعلیم ہے وہ یہاں کی اسپانیول کی تعلیم سے مکس اپ ہو جاتی ہے، نہ پھر ان کو پاکستان والا کچھ یاد رہتا ہے اور اسپانیول والا وہ پک نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اسپانیول کو، ان کے کلچر، اسکول کو، تعلیمی نظام کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر اسکول کا سرٹیفکیٹ لے کے پیپرز تب تک نیو ہو جاتے ہیں، تو بچوں کے والدین ان کو پکڑتے ہیں اور پھر واپس پاکستان میں لا کے پاکستان کے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں بچوں کو، کیونکہ وہ پھر ایک دم بچوں کا ذہن تو بالکل چھوٹا معصوم ذہن ہوتا ہے، اس کو جس طرف ڈالیں وہ اسی طرف لگ جاتا ہے۔ اب دوبارہ وہ پاکستان آتے ہیں تو جو پڑھ کے گئے ہوتے ہیں وہ سارا بھول بھال گیا ہوتا ہے، تو یہ جو 2 جگہوں پہ ٹانگیں پساری ہوتی ہیں والدین نے، اور یہ ان کی دماغی کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کے اور ایجوکیشن کے جو شعبے میں بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ نہ ہی وہ اسپانیول جگہ رہتے ہیں اور نہ ہی وہ پاکستان کی تعلیم کے قابل رہتے ہیں، تو وہ کنفیوزڈ بچے تنگ آ کر، بور ہو کر تو تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تو ہو گئی دوسری وجہ جو کہ میں نے خود آبزرو کی ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو کہ ہماری ایجوکیشن اور تعلیم کے شعبوں میں اسپانیول لوگوں سے پیچھے رہنے کی جو تیسری بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بچے یا بچیاں، جب وہ زیادہ تر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بچے، ان کی عمر 18 سال کے قریب پہنچتی ہے یا فی الحال ابھی وہ 12-13 کی رینج کی عمر میں ہوتے ہیں، تو ان کے والدین ان کے جو باپ ہیں وہ ان کے پیپرز اپلائی کرتے ہیں، اسپین کے لیے ویزا ان کا لگواتے ہیں، تو کیونکہ وہ پاکستان میں اچھا خاصا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اسپین جاتے ہیں تو ان کو اسکولز میں جا کے سب سے زیادہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے زبان کا۔ وہ زبان کو اتنی جلدی اڈاپٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ اسپانش بچوں میں اور جو ہے اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتے ہیں، ان کے نظام میں، ان کی ایجوکیشن میں، ان کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں ماحول میں، کلچر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، اور ایڈجسٹ اگر کر بھی لیں تو جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اسکولوں کا نظام ذرا سخت ہے، یہاں پہ سختی سے تعلیم دلائی جاتی ہے یا ٹیچرز کا ایک رویہ، اور لیکن وہاں پہ سارا کچھ ماحول، ساری چیز بہت فرینک ہے، اور جو چیزیں ان کو پاکستان میں ان کے لیے بالکل انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی، وہ ان کو وہاں اسکول میں، وہاں پہ آپ کہہ لیں جتنی بھی اچھی اور بری، اچھی تو نہیں ہے، جتنی بری چیزیں پاکستان میں بچوں کو نہیں دستیاب ہوتی وہ وہاں ان کو بڑی آسانی سے ان کی پہنچ میں ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی وجہ جو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری بہت زیادہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا بہت زیادہ جو لوگ ہیں، وہ جیسے ہی ان کو اسپین کی نیشنلٹی ملتی ہے تو وہ دوسری کنٹریز میں موو کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ خود میں نے آبزرو کی، یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو میں آپ کو خود، جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، خود جن کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، وہی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ جو لوگ انگلینڈ موو کر جاتے ہیں تو ان کے بچے اسپانیول اسکولوں میں اچھی خاصی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا خاصا جو ہے وہ لائق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ انگلینڈ یا کسی اور کنٹری میں موو کرتے ہیں تو ظاہر ہے زبان کا مسئلہ سب سے پہلے آتا ہے، تو ان کی بیس تو چونکہ اسپانیول میں بنی ہوتی ہے، اور وہ جب وہ کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے تعلیم کے نظام۔ یہ وہی سیم مسئلہ ہے جو پاکستان سے اسپین جاتے ہوئے ایجوکیشن میں آتا ہے تو بچے کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی مسئلہ جو لوگ اسپین سے انگلینڈ موو کرتے ہیں
یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انگلینڈ بھی پسند نہیں آتا، وہ وہاں سے کسی اور کنٹری میں موو کرتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اسپین سے جرمنی کرتے ہیں، وہاں پہ اچھا نہیں لگا کاروبار کا یا کسی چیز کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، تو ہم کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ہم انگلینڈ چلے جائیں گے، انگلینڈ سے ہم فرانس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ بچوں کو لے کے، اپنی فیملی کو لے کے موو کرتے رہتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ کسی بھی ملک کی تعلیم کو، کسی بھی ملک کی زبان کو اچھی طرح سیکھ نہیں پاتے، وہ ان میں پرفیکٹ نہیں ہو پاتے، تو وہ بد دل ہو کر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری وجہ ہیں جو کہ میری نظر میں بچوں کی تعلیم کے شعبے میں اور ہماری پاکستانی کمیونٹی کے اسپین کے شعبوں میں پیچھے رہنے کی جو کچھ وجوہات ہیں جو میں نے ڈسکس کی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی نظر میں اور کیا کیا وجوہات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہے پاکستانی کمیونٹی کی تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ ہیں، یا اگر کچھ ایسی باتیں جن سے آپ جو میں نے ابھی کی ہیں ان سے آپ اختلاف رکھتے ہیں تو پھر بھی اب کمنٹس میں بتائیں، مجھے انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔